بسم اللہ الرحمن الرحیم. سال اول کے طلباء، لیکچر نمبر 24 میر تقی میر کی دوسری غزل چل رہی ہے اور اس کا چوتھا شعر ہے. جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار کاش. اس شعر کا مفہوم سن لیجئے. جان تو آخر جانی ہی تھی، زندگی کا تو آخر خاتمہ ہونا ہی تھا. کاش میں نے اسے اپنے محبوب پر نثار کر دیا ہوتا، قربان کر دیا ہوتا. زندگی کا تو خاتمہ یقینی تھا، اس نے آخر ایک دن ختم ہونا تھا. کاش میں اسے سنبھال کے نہ رکھتا، میں اس کی حفاظت میں نہ لگا رہتا، میں موت سے ڈرتا نہ رہتا، بلکہ میں اپنے محبوب پر اپنی جان نشاور کر کے اپنے آپ کو امر کر لیتا. وہ جو فراز نے کہا ہے کہ میں تو 100 بار اسے اپنا مقدر کر لوں، جس شہادت سے میری ذات امر ہوتی ہے. میر تقی میر نے بڑی سادگی کے ساتھ بڑے آسان لفظوں میں بہت بڑی بات کر دی ہے. غزل کی ایمائیت کی وجہ سے غزل اشعار کنایہ میں بات کی جاتی ہے اور عمومی تاثر یہی ہوتا ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے کہ شاعر بطور عاشق اپنی اور اپنے محبوب کی بات کر رہا ہے، لیکن دراصل وہ اجتماعی سطح پہ پورے معاشرے کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے اور معاشرے کی وہ آواز بن رہا ہوتا ہے. ہماری زندگی اس دنیا میں عارضی ہے اور ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آنی ہے. جو لوگ ساری زندگی موت سے ڈرتے رہتے ہیں اور زندگی کی لذتوں میں کھوئے رہتے ہیں، موت انہیں بھی آ جاتی ہے. مال و زر کی ہوس میں پڑے ہوئے لوگوں کو بھی، اقتدار کی ہوس میں پڑے ہوئے لوگوں کو بھی آخرکار موت آ جاتی ہے. اور جب موت قریب پہنچتی ہے، جسم کی دہلیز پہ دستک دیتی ہے، تو پھر پچھتاوے کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. جو غالب نے کہا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو میر تقی میر کے ہاں بھی وہ پچھتاوا نظر آ رہا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور ایک ابدی زندگی، ایک لامتناہی زندگی ہماری منتظر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. اس کی بہتری کے لیے، جنت کے حصول کے لیے قربانی دینا ضروری ہے. عمل اچھے کرنے ضروری ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، میں اپنی محبت کی خاطر اپنی جان اپنے محبوب پر نشاور کر دیتا. ویسے بھی اردو کی شعری روایت میں یہ بات شامل ہے کہ شاعر جو ہے وہ بطور عاشق اپنی جان جو ہے وہ اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوتا ہے کہ کاش مجھے موقع ملے. جیسے غالب نے کہا تھا کہ آج وہاں تے کو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا، کہ میں تو اس کے ہاتھ سے اپنی جان دینا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں. تو آج میں جا رہا ہوں تے کو کفن باندھے ہوئے، آج بہانہ اس کا کوئی نہیں چلے. شعر جو ہے وہ بڑا سادہ بظاہر لگ رہا ہے لیکن اس میں بڑی آفاقی ایک پیغام ہے. تو جب آپ اس کی فنی فکری جائزہ لیں گے تو اس میں آپ لکھیں گے کہ شعر میں آفاقیت کا رنگ نمایاں ہے، معنوی وسعت کا حامل ہے، فکری گہرائی رکھتا ہے اور اس میں سہل ممتنع بھی ہے. بظاہر بڑا آسان ہے لیکن جب انسان اس کے معنی پہ غور کرتا ہے، اس کے مفہوم پہ غور کرتا ہے، اس میں کئی ہوئی باتوں پہ غور کرتا ہے، تو پھر اس طرح کا شعر لکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. اس میں راہ سخن نکلتی تھی، اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار کاش.
محبوب، کاش تو بھی میری طرح سے سخنور ہوتا، کیونکہ اس سے بات کرنے کی ایک راہ پیدا ہو جاتی۔ روایتی شعر ہے غزل کا، شاعر اپنی بات، اپنے دل کی بات، بڑی سے بڑی بات بھی اشعار کے پردے میں کر جاتا ہے، اور اس پہ کوئی معاشرتی قدغن بھی نہیں لگتی اگر وہ فحش گوئی کی طرف نہ جائے اور اپنی بات لفظوں کے پردے میں چھپا کے محبوب تک، معاشرے تک پہنچائے، تو کوئی اس پر کسی قسم کا الزام بھی نہیں کر سکتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ محبوب، جس طرح سے میں اشعار کے ذریعے اپنے دل کی بات تجھ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر تو بھی میری طرح سے شاعر ہوتا تو اپنے دل کی بات میری طرح سے بذریعہ شعر مجھ تک پہنچا دیتا، اور یہ بھی ایک ملاقات کا طریقہ ہوتا، بات چیت کا، گفتگو کا طریقہ ہوتا۔ فراز نے کہا تھا، ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس میں وہ ایک شخص جو شاعر بنا گیا مجھ کو، اشعار کے پردے میں میں جن سے مخاطب ہوں وہ سب جان گئے ہوں گے۔ غزل کا روایتی شعر ہے، راہ سخن عمدہ ترکیب ہے، سادگی، سیاست، روانی اور سہل ممتنع جیسی خوبیوں کا حامل ہے۔ اب غزل کے آخری شعر کی طرف چلتے ہیں، مقطع اس میں نہیں ہے تو یہ غزل کا آخری شعر قرار پائے گا، کیونکہ اس میں شاعر نے لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے یہ تشریح میں بھی آ سکتا ہے۔ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار کاش۔ دوسرے مصرے پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ اس سے ہوتے نہ ہم دو چار کاش، یا اس سے ہوتے نہ ہم دو چار کاش، دونوں طرح سے اس کی جو ہے تشریح ہو سکتی ہے اور اس کا مفہوم بیان ہو سکتا ہے۔ شش جہت یعنی پوری دنیا، 6 اطراف، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب تو پوری دنیا ہی مجھ پر تنگ ہو گئی، کہیں کوئی جائے امان نہیں، کاش میں اپنے محبوب سے نہ ملا ہوتا۔ اور دوسرا مصرع اگر ہم پڑھیں کہ اس سے ہوتے نہ ہم دو چار کاش، تو پھر بات یہ بنتی ہے کہ پوری دنیا ہم پر تنگ کر دی گئی، کاش ہم ایسی صورتحال سے دو چار نہ ہوئے ہوتے۔ میر تقی میر کی ذاتی زندگی کا نوحہ بھی ہے یہ شعر۔ بے سر و سامانی کے عالم میں بے گھری کی کیفیت میر نے برسوں تک سہی، اور یقیناً اس نے محسوس کیا کہ دنیا مجھ پر تنگ کر دی گئی ہے، حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ دنیا میں میرے لیے کوئی ٹھکانہ، کوئی محفوظ ٹھکانہ، کوئی امن کی جگہ، کوئی امان کی جگہ، جہاں زندگی کے 2-4 پل میں سکون کے ساتھ بسر کر سکوں، ایسی کوئی جگہ نہیں بچی۔ کاش میں محبت کے راستے پہ نہ چلا ہوتا، سب کچھ ٹھیک تھا، زندگی اپنی ڈگر پہ صحیح چل رہی تھی، لیکن محبوب سے دو چار ہوتے ہی، اس کی محبت کا دم بھرتے ہی پردہ غیب سے کچھ ایسی مشکلات پیش آئیں، محبوب کی قدم توجہ، کامل تفاتی، سرد مہری، بے مہری کے نتیجے میں
سکون ہو کے رہ گئے اور اس کی وجہ سے سارا زمانہ دشمن بن گیا، کوئی بھی میرا نہ رہا، نہ میں محبوب کی محبت اختیار کرتا اور نہ میرے ساتھ ایسا ہوتا۔ دشمنی ہم سے کی زمانے میں جو جفاکار تجھ سا یار کیا۔ اور پروفیسر ریاض راہی جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں کہتے ہیں کس درجہ بہت تنگ ہوئی جاتی ہے دھرتی، کس درجہ بہت تنگ ہوئی جاتی ہے دھرتی، لگتا ہے خدا وسعت افلاک میں خوش ہے۔ اور غالب کا شعر کون بھول سکتا ہے کہ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ کاش ہم ایسی صورتحال سے، کاش ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوا ہوتا، زندگی میں کچھ سکون ہوتا، کوئی ہمارا اپنا ہوتا، کوئی ہمارا بھی پرسان حال ہوتا، دنیا میں کوئی جگہ تو ایسی ہوتی جہاں ہم بھی آرام سکون سے زندگی کے 4 پل 4 گھڑیاں گزار سکتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شعر غزل کا آخری شعر ہے۔ فکری گہرائی رکھتا ہے، معنوی وسعت کا حامل ہے۔ میر کی ذاتی زندگی کا عکاس ہے۔ تو آج کا یہ لیکچر جو میر تقی میر کی دوسری غزل کے آخری 3 اشعار پہ مشتمل تھا، ختم ہوا۔